انبیاء نے آ کے یہ ٹھیک کیا لوگوں کا، یہ ٹھیک کیا انہوں نے. ان فی الجسد مضغہ، آپ نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کی ایسی بوٹی ہے، ایک ایسی بوٹی ہے گوشت کے اندر. there is a piece of flesh in your body. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اس کو ٹھیک کر لے پوری جسم کی پرفارمنس ٹھیک ہو جائے گی. وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر یہ فاسد ہو گیا اپنے اصول کے لحاظ سے، ادراکات کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے، احساسات کے لحاظ سے، قوت ارادہ کے لحاظ سے، قوت استدلال کے لحاظ سے، اپنے پرسیپشن کے لحاظ سے، وضع الشیء علی موضعہ کے لحاظ سے، چیزوں کو صحیح محل پہ رکھنے کے لحاظ سے، عدل کے لحاظ سے، افراد تفرید کے لحاظ سے، وسط کے لحاظ سے، نوعیت کے لحاظ سے، توسع کے لحاظ سے، تنوع کے لحاظ سے، چیزوں کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، خیر اور شر کے موازنے کرنے کے لحاظ سے، اگر تیرا قلب فاسد ہو گیا، نیت کے لحاظ سے، وہ نیت اگر عزم نہ بنی، وہ عزم اگر قصد نہ بنا، وہ قصد اگر عمل نہ بنا، وہ عمل اگر نتیجے نہ لا سکا، وہ نتیجے اگر محاسبہ نہ کرا سکا، وہ محاسبہ اگر انابت نہ کرا سکا، وہ انابت اگر توبہ نہ کرا سکی، تو اسی علم کو اللہ کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ گدھے ہیں جنہوں نے صرف کتابیں یاد کر لی. اللہ کہتا ہے یہ دل اگر ٹھیک ہو گیا تو جسم دیکھ پھر کیسے کام کرتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، یہ کلیجہ اگر اندر سے ٹھیک نہیں ہوا، یہ روحانیت تباہ ہو گئی، تو پھر جسم سے ایسے ایسے کام، یہ فاسد کام کرا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا الا، جملہ اسمیہ کے پیچھے عربی قواعد کا قانون ہے الا وہی القلب، وہی القلب بھی اللہ کے نبی کہہ سکتے. الا حروف تنبیہ لگا، الا خبردار رہنا میرے امتیوں، وہی القلب، یہ کلیجے میں لطیف صدور جو ہے نا، اس کا خیال رکھنا. تجھے فرعون بھی یہیں سے بنائے گا، یہ تجھے بنی اسرائیل بھی یہیں سے بنائے گا، یہ تجھے متشدد بھی یہیں سے بنائے گا. تو متشدد، بڑا تشدد آیا ہوا آج کل لوگوں کا، تجھے متشدد بھی یہی بنائے گا دل تیرا، متساہل بھی تجھے یہی بنائے گا، تجھے متوسط بھی اسی کو کرنا ہے، بیلنس. تجھے بزدل بھی یہی بنائے گا، تجھے شجاعت اور تجھے بہادری کو ہینڈل کرنا اور بیلنس کرنا، یہ دل. میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کا بڑا شدائی ہوں، بڑے مغربی فلسفوں کے آگے میدان جیتنے کا موقع ملا. امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ، مدارج السالکین، طریق الہجرت ہیں، یہ دو اماموں کی ویسے ہی ہم بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کا تقدس ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. لیکن جو میدان میں وہ کام کر گئے، مدارج السالکین ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بیچ میں احسان کے درجے تک پہنچنے کے لیے 60 درجوں پر کتاب لکھی ہے کہ وہ کیسے نصیب ہوتا ہے انسان کو. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایمان کا درجہ تیرا وہاں ہو جہاں تجھے دکھنا شروع ہو جائے. اگرچہ موسیٰ کو اللہ نے کہا لن ترانی، دیکھ نہیں سکتا تو موسیٰ دنیا میں، لا تدرک الابصار، آنکھیں نہیں پہنچ سکتی اللہ کو، مگر وہ رویت بھی نہیں ملی تو ٹھنڈا نہیں ہوگا سینہ تیرا. تو ہم پڑھنے گئے تو پتا چلا اس میں فرقوں کا ذکر ہو گیا ہے. تو پڑھتے پڑھاتے مجھے ایسے ہی ہوش ہوا، کتاب تزکیہ نفس کی ہے، فرقہ کہاں سے آ گیا بیچ میں. اس میں جہمیہ پہ بات کر دی امام صاحب نے، اس میں معتزلہ پہ بات کر دیا آپ نے، ماتریدیوں پہ بات ہو گئی، اشعریوں پہ بات ہو گئی، فلاں پر بات ہو گئی، خوارج پہ بات ہو گئی، کرامیہ پہ بات ہو گئی، قدریہ پہ بات ہو گئی. تو میں پریشان، کتاب اللہ سے جوڑنے اور رلانے والی ہونی چاہیے تھی، فرق آ گئے بیچ میں. تو اس پر امام صاحب کا نقطہ ہے، پہلے نفسیات خراب ہوتی ہیں پھر باطل دلیل گھڑتا ہے آدمی. پہلے نفسیات میں نقص ہوتا ہے پھر فرقہ بنتا ہے انسان کی طرف سے. تو یہ فرقے بھی امام ابن قیم رحمہ اللہ کے تحت نفسیاتی مرض کی وجہ سے بنتے. کسی نے عقیدت میں کہاں پہنچا دیا اور الوہیت کا درجہ دے دیا، اور کسی نے بد عقیدگی میں وہاں گرایا، وہاں گرا دیا نعوذ باللہ، جو ان کی شان کے، ان کے پیر کی مٹی کے بھی مقابل نہیں ہے. جو افراط تفریط، وہ رد کرنے گئے وہ کچھ اور کر گئے. حقیقت، ایک حقیقت پہ کھڑا ہے، دوسرا مجاز پہ کھڑا ہے. علمی دنیا کے سرداروں کے جتنے بھی اختلاف ہم نے پڑھے، افراط تفریط. ہر مسئلہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ عصر کی نماز جا کے پڑھ لیں بنی قریظہ پہ، تو ایک نے پیچھے پڑھ لی ایک نے بعد میں پڑھ لی. کچھ مسئلے ہوتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اکثر مسئلے اختلاف کے اندر بھی وہ شدت نفس
نفسیاتی سائیکوپیتھیز، نفسیاتی امراض. اس لیے جمعہ تو ایک پورا تسلسل سے تزکیہ نفس پہ ہونا چاہیے، امراض القلوب پر ہونا چاہیے. اس لیے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں امراض القلوب نوعانی ہے، دو ہی بڑی بیماریاں ہیں دل کی، باقی اسی میں سے نکلیں گے. الشک و شہوات، یا علم میں شک ہوگا یا نیت کو شہوت کھا جائے گی. ایک وجہ سے صبر نہیں ہو رہا ہوگا، دوسری وجہ سے یقین نہیں ہو رہا. تو اگر قوم، میں پھر لپیٹ کے واپس آتا ہوں، وقت کم ہے. اگر قوموں کا زوال ہوا ہے، کسی منہج کا زوال ہوا ہے، کسی فکر کی بربادی ہو گئی، وہ کمال، وہ جمال، وہ تجمیل، وہ تکمیل، وہ تحسین ہو نہیں سکی، وہ تعمیر نہیں ہو سکی، وہ تنفیذ اگر نہ ہو سکی، پہلا مسئلہ اس کے فرد اور جماعت کے اندر اگر ہوگا تو تزکیہ نفس کا ہوگا. ان کے نفس میں مسائل تھے، ان کی نفسیات میں افراد تفرید تھی، اور اصل دین تو اترا ہی افراد تفرید کے خلاف ہے. اس لیے جدھر بھی آپ، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ادھر کیا بڑے بڑے کلام کرنے والا، میرے اپنے نفس کی افراد تفرید ہوگی تو لوگ اپنی تربیت، اپنے علاقے، اپنی برادری، اپنی زبان، اپنے علاقے، اپنی چودراہٹ، اپنے پیسے، اپنی دولت، اپنی ماضی کی حرکات اور سکنات کو لے کے مذہب اور دین اور مسلک کا تعین کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے تو فرماتے ہیں بڑے اسلاف جو تھے، خود کو بدل، قرآن کو کیوں بدل رہا ہے؟ خود کو بدل، منہج کو کیوں بدل رہا ہے؟ یہی تو تجاوز ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ دلیل ہمارے مطابق ہو جائے، ہم دلائل کے مطابق نہ ہو سکے. یہ مسئلہ ہے، اور میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا شاید شکار ہو جاؤں گا. بڑے مسئلوں پہ تو نہیں ہوں گا، اپنے مسائل پہ کہیں نہ کہیں اپنی کنڈی صحیح کرنے کے لیے دلیل ہر بندہ ڈھونڈتا. جہاں شجاعت دکھانی تھی وہاں بزدل ہے، جہاں کم بولنا تھا وہاں 10 جملے زیادہ ہیں، جہاں شفقت کا ہاتھ رکھنا تھا وہاں عجیب سختی آئی ہوئی ہے، جہاں نرمی رکھنی تھی وہاں عجیب سختیاں ہیں. کبر حرام ہے، تکبر پہلا گناہ ہے، پہلا کبیرہ ترین گناہ ہے جس کی وجہ سے کفر ہو گیا. لیکن کعبے کے 3 چکر لگاتے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں کچھ جواز نکلے گا اس کا، کیونکہ اگلے دیکھ رہے ہیں آپ کو. تو جہاں دکھانے کا ہے وہاں سادھو بنا ہوا ہے، اور جہاں واقعی تقویٰ للہیت دکھانی ہے وہاں پر کچھ اور چل رہا ہوگا. جہاں خاموشیاں اپنانی ہیں وہاں تجرہ ہے، جہاں توقف اختران ہے وہاں جارحانہ مزاج چل رہا ہے. نفس جب چڑھے گی اس کو کر دے گا. اس لیے تو ان النفس لامارہ، تو امارہ کی میم پر تشدید بھی ہے اور لام بھی لگا ہوا ہے پیچھے، کہ یہ تجھے اکسائے گا نہیں، یہ تجھے تکرارن اٹھا کے پھینک کے برباد کر دے گا. یہ نفس تیرا بسو. اور سورہ یوسف میں آیا جب عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف جرم کیا اپنا اس معصوم کے اوپر اتنا بڑا الزام لگانے کے بعد. نفس سب سے بڑا مسئلہ.